السلام علیکم دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب بھی کھانا کھاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے اور انہیں بھی ساتھ میں کھلاتے۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے حوالے کی گئی۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے اور ماحول و معاشرہ سارا بت پرست تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی ظاہری تعلیم و تربیت کے نہ صرف ان تمام آلائشوں سے پاک صاف رہے بلکہ جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ عقل و فہم اور فضل و کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ سب نے یکساں و یکزباں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کا خطاب دیا۔ شروع ہی سے صداقت و امانت کے ایسے گرویدہ تھے کہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے، اور دوست تو دوست دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کا اقرار کرتے تھے، یہاں تک کہ قبائل قریش نے ایک موقع پر بیک زبان کہا، ہم نے بارہا تجربہ کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا پایا۔ یہ سب قدرت کی جانب سے ایک غیبی تربیت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے چل کر نبوت و رسالت کے عظیم مقام پر فائز کرنا تھا اور تمام عالم کے لیے مقتدی بنانا تھا، اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بطور اسوہ حسنہ پیش کرنا تھا۔ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند قرات پر اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائیں، مگر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت پسند آئی، چنانچہ غار حرا میں کئی راتیں عبادت میں گزر جاتی۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے خواب دیکھنے لگے، خواب میں جو دیکھتے ہو بہو وہی ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریحی دور نبوت کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا دور بھی چاہے بچپن کا دور ہو یا جوانی کا، امت کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ ہے، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عدل و انصاف پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کا خیال فرماتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک طرف کا دودھ پلا کر دوسری طرف پیش فرماتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول نہیں فرماتے، کیونکہ وہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک بھائی کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے اجتماعی کاموں میں اتنا لگاؤ اور دلچسپی ہے کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش مکہ کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہی ہیں۔ کسب حلال کی یہ اہمیت کہ قریش کی بکریاں چراتے اور اس کی مزدوری سے اپنی ضروریات پوری فرماتے، اور جب اور بڑے ہوئے تو تجارت جیسا اہم پیشہ اختیار فرمایا۔ امانت دار سچے تاجر کی صورت میں سامنے آئے۔ 9 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ شام کا سفر فرمایا، اور 25 سال کی عمر میں شام کا دوسرا سفر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے سلسلے میں فرمایا۔ اس سفر کا واقعہ ایسے پیش آیا کہ ایک بار حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے بھتیجے، میں بہت غریب آدمی ہوں، کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم اپنا خود کا کوئی کام چلا سکیں۔ ایک قافلہ تجارت کا سامان لے کر شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں، اس میں قریش کی ایک خاتون خدیجہ بھی ہے، وہ اپنا سامان تجارت کے لیے بھیجتی ہیں، جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر آپ ان کے پاس جا کر ان کا مال لے جانے کا کہیں تو وہ آپ کی امانت اور دیانتداری کی وجہ سے اپنا مال آپ کے حوالے ضرور کریں گی۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تمہیں اس سفر پر بھیجوں، کیونکہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے، جبکہ حضرت ابو طالب کو یہ ڈر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گئے تو وہ کسی اور کو مال دے کر بھیج دیں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلاوا بھیجا اور کہا کہ آپ کی صداقت اور ایمانداری کے بارے میں بہت سنا ہے، میں آپ کو اپنا مال دے کر ملک شام بھیجنا چاہتی ہوں، اور باقی لوگوں کے مقابلے میں آپ کو اس کا دگنا معاوضہ دوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سامان لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ ہر معاملے میں نبی کریم کے حکم کی بجا آوری کرنا،
चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफ़र था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं ने काफिले वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखने को कहा। फिर जैसे ही रसूल खुदा ने सफ़र का आगाज़ किया तो मौजज़ाते रसूल सामने आने लगे। सफ़र के दौरान बादल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करता हुआ साथ साथ चलने लगा। फिर जब बसरा शहर के बाजार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे तो एक दरख्त के साए तले ठहरे। उस दरख्त के सामने एक ईसाई राहिब की इबादतगाह थी। उसने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां बैठे देखा तो मैसरा से पूछा कि ये कौन है, तो उसने बताया कि ये एक कुरैशी हैं हरम वालों में से। फिर उस ईसाई शख्स ने मैसरा से पूछा कि क्या इनकी आंखों में सुर्खी है, तो मैसरा ने कहा हाँ, ये हमेशा से है। तो उस ईसाई ने कहा कि ये वही हैं, उस दरख्त के नीचे आज तक सिर्फ अल्लाह के नबी ही बैठे हैं और ये आखिरी पैगंबर हैं। काश मैं वो ज़माना पा सकता जब उन्हें ज़हूर का हुक्म मिलेगा। उसके बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक और पाँव पर बोसा देने के बाद कहने लगा कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ कि आप ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत की आखिरी निशानी देखने की ख्वाहिश की और मोहरे नबूवत देखकर उसने उसे चूमा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। उस ईसाई शख्स ने बताया कि ईसा इब्न मरियम ने अपनी किताब में आपके बारे में खुशखबरी दी थी कि मेरे बाद इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठे या सिवाय उस पैगंबर के जो उम्मी, हाशमी, मक्की और अरबी होंगे और क़यामत में हौज़ कौसर की शफाअत वाले होंगे। फिर इस वाक़े के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का सामान लेकर बसरा के बाजार में गए तो वहां एक शख्स ने आपसे किसी बात पर झगड़ा किया और कहा कि कसम खाओ बुतों की जिस पर आपने फरमाया कि मैंने आज तक कभी उनकी कसम नहीं खाई। उस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया और मैसरा से कहा कि ये पैगंबर खुदा हैं। इसी सफ़र के दौरान मैसरा के 2 ऊँट भी बीमार हो गए जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर कुछ पढ़ कर फूंका तो वो ठीक हो गए और इतना तेज भागे कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। मैसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात और आदात देखकर आपका गर्विदा हो गया और एक गुलाम की तरह आपसे मोहब्बत करने लगा। फिर जब काफिले ने तिजारती मकाम पर पहुंचकर अपना सामान बेचा तो उन्हें दुगना नफा हुआ। मैसरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहली बार उनके किसी तिजारती काफिले को इतना नफा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो काफिले से पहले मक्का पहुंच गए। हज़रत खतीजा के हुजरे की जानिब जब आप तशरीफ़ ला रहे थे तो हज़रत खतीजा ने देखा कि बादल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए आपके साथ चल रही हैं। आपने हज़रत खतीजा को तिजारती सफ़र के बारे में बताया और मुनाफे के बारे में बताया तो हज़रत खतीजा बहुत खुश हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जल्दी से मैसरा के पास जाएं और उन्हें मेरे पास लेकर आएं। मज़ीद जानने के लिए अगली वीडियो देखिएगा।